الف لام میم سے لے کے سورہ ناس تک اللہ نے مسلسل کچھ کہنا شروع کیا اور اللہ کہتا چلا گیا اور پورا قرآن ختم ہو گیا. تو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ کیا کہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے الف لام میم سے لے کے اب تک. زیادہ باتیں نہیں ہیں اس میں, سمجھ لیں. وہ ایک دو چار باتیں ہیں جس کو اللہ کیا کر رہا ہے, مختلف انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہے. کبھی کس طریقے سے, کبھی کوئی واقعہ سنا کے, کبھی آخرت کی ہولناکیاں بیان کر کے, کبھی اپنی نعمتیں بیان کر کے, کبھی اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے. اس کا ہدف ایک ہی ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ اس بات کو مان لو کہ لا الہ الا اللہ. اس چھوٹے سے سینٹنس کو سمجھانے کے لیے پورا الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اب آپ کو سوال پیدا ہوگا, یار یہ لا الہ الا اللہ کیا اتنی ویلیو والی چیز ہے؟ کیا ہے اس میں کوئی خاص چیز ہے؟ اس سے کیا ہوگا اگر ہم نہیں مانتے؟ گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ کو؟ آپ لوگ بول ہی نہیں رہے, کچھ سب لوگ بولیں گے. تو جب بولیں گے تو پھر میں اس دوران ایک گھونٹ چائے کے لے لوں گا. گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ, کیا نقصان ہو گیا گورے کا نہ مان کے؟ یہ کوئی اتنی قیمتی بات ہے لا الہ الا اللہ, اتنا قیمتی کلام ہے, تو جاپان کے سائنسدانوں کو ماننا چاہیے تھا نا. یہ دنیا میں ہر قیمتی چیز میں وہ پہل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب کورونا دنیا میں آیا تو سب سے قیمتی چیز تھی کووڈ کی ویکسین کا ایجاد کر لینا. تو ہم نے ایجاد کی یا انہوں نے ایجاد کی؟ ہم تو لگوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. گھنٹوں انہوں نے ہمارے پاؤں پکڑے, خدا کے لیے لگوا لو ورنہ تم تو مرو گے, ہم بھی مریں گے. ہمارے ہاں تو نالج کا جو مینٹل جو ہمارا لیول ہے نا, جو نالج کا لیول, وہ یہ ہے کہ ہم تو اس کو یہودیوں کی سازش کہہ رہے تھے, ہم نے کہا لگوانی نہیں ہے. تو پولیو میں بھی یہی چل رہا ہے ابھی. پولیو بھی یہودی کی سازش, فلاں بھی یہودی کی سازش. یہودی خود حیران ہے کہ یار پتہ نہیں ہر سازش تم نے میرے کھاتے میں کہاں سے لگے. تمیز سے ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے, تم بھی کر لو یار. پولیو کو جڑ سے دنیا سے ختم کر دو. ہر چیز میں کیا لیبل لگایا ہوا ہے, سازش. تو خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی خاص چیز ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو یہ کلمہ دے کے بھیجا ہے, میں نے اس کائنات کو بنایا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم مان لو کہ لا الہ الا اللہ. یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ میری نظر میں یہ جو سینٹنس ہے نا چھوٹا سا لا الہ الا اللہ, اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس میں ہے کیا مسئلہ, کیا ایسی خاص چیز ہے لا الہ الا اللہ میں؟ دیکھو لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہو نا تو اس میں چند دعوے چھپے ہوئے ہیں. وہ جب آپ مان لو گے نا تو آپ کا لائف اسٹائل بالکل 180 ڈگری پہ چینج ہو جائے گا. پھر گورے والی لائف اسٹائل آپ کا رہے گا نہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قرآن یہ بار بار کہتا ہے میں نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ایک ہی دعوت تھی, قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ تعبدوا الا اللہ. اسی کلمے کو مختلف انداز سے دہرایا گیا. ہم نے نوح کو بھیجا اللہ تعبدوا الا اللہ, عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. تو یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی بات ہے جو اتنا اللہ تعالیٰ اس کلمے کو فوکس کر رہے ہیں, اور اس کے ذکر کو سب سے افضل ذکر بھی قرار دیا گیا. دیکھیں 4 چیزیں ہیں جس میں ہم لا الہ الا اللہ میں اقرار کرتے ہیں, اور اس اقرار کرنے کے بعد ہر چیز میں آپ کا کانسیپٹ چینج ہو جائے. پہلی بات, اس میں ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے. یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے, ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ ہے. عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. تو مطلب کوئی ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا. آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آیا ہے, کروڑوں اربوں سال ایوالو ہو کے, ایوولوشن کا نتیجہ ہے, ارتقاء کا نتیجہ ہے. یہ کائنات ایک دھماکے سے اتفاق سے پھٹی تھی, اس کے بعد سورج چاند ستارے بنتے چلے گئے, کروڑوں اربوں سال اس زمین پہ گزرے, ایک سیل پیدا ہوا. ادھر توجہ, ایک سیل پیدا ہوا, اس سیل نے بالآخر سادہ سا سیل تھا, ترقی کی, پودے کی شکل اختیار کی, ہوتے ہوتے ایک جرثومے کی شکل اختیار کی, پھر کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایک جانور بن گیا, پھر ہوتے ہوتے بندر بن گیا, پھر وسیم بھائی بن گیا, پھر غفار بھائی بن گئے. ایسے ہی ڈارون تو یہی کہتا ہے نا, ایوالو تو اسی طرح نا کہ بندر تھا, پھر بندر سے ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ انسان ہو. ایک نظریہ یہ ہے. اس میں خدا کو کیا کر دیا؟ خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس پہ بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ دم کہاں گئی بھائی, یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو. سائنسدان کہتے ہیں نا ہماری دم تھی,
میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم چاہیے یا دم کے تم لوگوں نے غائب کی. ایک نظریہ یہ ہے, صحیح ہے غلط ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. اچھا بیان خواتین بھی سن رہی ہیں؟ اچھا تو مجھے بتا دیا کریں بھائی, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شادیوں مدیوں کی باتیں نہ آ جائیں نا بیچ میں. ہاں وہ خواتین بیان سن رہی ہیں جی؟ نہیں خواتین بیان سن رہی ہیں. اچھا دعوت دی ہوئی ہے خواتین کو پہلے بتا دیا. اچھا نہیں خیر میں ایسی بھی نہیں کرنی, دوسری کی بات کرنی تھی, میں تو ابھی لا الہ الا اللہ پہ بیان کرنے کے لیے. بہرحال جی ایک نظریہ یہ ہے خود بخود آٹومیٹیکلی دھماکے بھی خود ہی ہوئے, سب کچھ خود پھٹ پھٹا کے کیا بن گیا انسان. تو پہلا دھماکہ ہے جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ دھماکے سے چیزیں بگڑنے کے بجائے سنور گئی ہیں. ایسے دھماکے اگر روز ہوا کریں کراچی میں تو بہترین نہیں ہے. ہمارے یہاں جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو جو گورنمنٹ نے تھوڑا بہت کام اربوں روپے کھا کے جو 50,000 روپے لگائے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے میں, دھماکے کے نتیجے میں وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے. اب قرآن بھی کہہ رہے ہیں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, کہ یہ آسمان اور زمین کیا تھے, ملے ہوئے تھے. ففتقناہما, ہم نے ان کو الگ کیا ہے, یہ خود نہیں ہوئے الگ. ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو لیکن یہ ہوا نہیں ہے, کیا گیا ہے. اتنا تمیزدار دھماکہ جس سے اتنی خوبصورت نظام کائنات وجود میں آ جائے, ایسا دھماکہ ہوتا نہیں ہے, کیا جاتا ہے. اور کرنے والا بہت ہی کوئی علام الغیوب اور صاحب کمال ہوگا جو ایسا دھماکہ کرے گا, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. تو ایک نظریہ تو یہ ہے بھائی کہ خود بخود لا الہ الا اللہ میں ہم یہ قرار کر لیتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو نہیں سکتا. کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسے اتفاق نہیں ہو سکتے. بندر سے انسان نہیں بن سکتا, اگر بنائے تو وہ بیچ کے کہاں گئی نسل کروڑوں اربوں کی, ایک دم سے تھوڑی انسان تک آگے کھڑا ہو جائے گا. بندر نے ارتقا کیا نا بھائی, ایک نسل بندر کی اگلی ہے جو انسان کے تھوڑا قریب ہے, اس کی آدھی دم ہے آدھی ابھی باقی ہے. ایک اگلی نسل ہونی چاہیے کروڑوں کی تعداد میں جس کی 1/4 رہ گئی, ابھی وہ ارتقا سے طے کر رہی ہے. یہ کیا بات ہے کہ یار بندر نے جمپ مار کے ایک دم وسیم اور غفار بھائی بن گئے, وہ ایک دم ہمارے جیسا انسان, بیچ کی ساری اربوں خربوں نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. مجھے ایک بات بتاؤ, میں اس کو زیادہ نہیں ابھی اس پہ میں زیادہ بات کرتا, اس پر میرے بہت لمبے لمبے بیانات ہیں ڈارون کی تھیوری پہ, بالکل 100% بکواس کی ہے ڈارون نے, جھوٹ بولا ہے وہ. کسی کی باتوں میں آ کے خدا کے انکار مت کرو. لیکن تھوڑا سا میں اس کو, تاکہ آگے میرا ٹاپک پھر اسی پہ چلے آگے. آپ کسی لوہے کو رکھ دو نا, خربوں سال میں ایک تلوار نہیں بنے گا وہ, خربوں سال میں نہیں. آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کہیں پلاسٹک اور لوہے جمع ہو اور خربوں سال میں کوئی روبوٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ روبوٹ نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ اپنے کان سے سن سکتا ہے. تو خربوں سال میں ایک جاندار روبوٹ کیسے تیار ہو گیا جس کے پاس سر میں دیکھنے والی آنکھیں اور کانوں میں سننے والی آنکھیں؟ ایک مثال تو میں ہر بیان میں دیتا ہوں, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, یہ کیمرہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے. میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ ایجاد نہیں ہے, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو بناتی ہے. میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو لائیو ویڈیو بن رہی ہے میری آنکھوں میں. آپ جب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری لائیو ویڈیو بن رہی ہے آپ کے دماغ میں. تو یہ کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ روشنی کی لہریں ٹکرا کے آنکھوں کے پردے پہ جاتی ہیں, پھر وہ خاص قسم کی لہروں میں, برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں, پھر یہ عمل ریورس ہوتا ہے. پورا یہی کام کیا کیا انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے میں. 100% کاپی ہے انسانی آنکھ کی, ایجاد نہیں ہے, کاپی ہے. یہ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے, اس عمل کو کاپی کر کے کیا بنایا گیا ہے, ڈیجیٹل کیمرہ. بھائی بات بتاؤ, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو کاپی ہے, جو اوریجنل نہیں ہے, خربوں سال میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ایک کیمرہ, مان لو گے آپ؟ صرف اس بیس پہ کہ ہمیں کیمرہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا تو ہم فرض کر لیتے ہیں اس طرح سے بنا ہوگا. یہ فرض کرنا ممکن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی کسی نے بنایا ہے, اگرچہ بنانے والا مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن ہے, یہ خود بخود نہیں بن سکتا. جو کاپی ہے خود نہیں بن سکتی, جو اوریجنل ہے وہ خود کیسے بن گیا؟ یار بھائی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے آپ لوگ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی تو جو سائنٹسٹ, جو اس زمانے کے بڑے پڑھے لکھے سائنسدان ہیں, انہوں نے ہزاروں سال جا کے اب کاپی کرنا سیکھا ہے. بڑا ٹائم لگا ہے وہ بھی کاپی کرنے میں. تو جو اوریجنل ہے وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟ اور اوریجنل جس میٹیریل سے بنا ہے وہ بڑا خطرناک میٹیریل ہے, وہ بہت عجیب چیز ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھ میں, بچے کے دماغ میں کیمرے فٹ ہوتے ہیں.
ہم جو یہ ڈیجیٹل کیمرہ بناتے ہیں، پلاسٹک گلاسز، ان کو ایڈجسٹ سائنسدان کر رہے ہیں نا، مختلف قسم کے اسکیل استعمال کر کے، تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی گلاسز کی، 2 کے 4 نظر آنا شروع. وہ ایک صاحب گئے نا ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں، اس نے کہا آپ 4 کو یہ بیماری ہے، اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں ہو گئی تو سارا سیٹ اپ. اور یہ ڈیجیٹل کیمرے جو ہماری آنکھ میں، یہ 1 بھی نہیں ہے، 2 ہیں. 2 کیمرے ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاص ترتیب سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، ورنہ ساری سیٹنگ آؤٹ. یہ ایک کیمرہ ہے، اور وہ کیا ہے جو ادھر لگے ہوئے ہیں، 2 کیمرے ہیں. یہ کیمرے بنتے کیسے ہیں؟ ماں کے رحم میں ایک معمولی سا قطرہ، قرآن کہہ رہا ہے قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانہ دیتے ہیں ہم اس کو. پھر ماں کھاتی ہے روٹی، چاول، غلطی سے میں نے غلط کہہ دیا، برگر، پیزا، ڈبل روٹی، اور بھی مٹھائیاں، جو بھی آج کل اوٹ پٹانگ چیزیں کھائی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ماں کھاتی ہے. اور ان تمام چیزوں سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے. ہر چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ. جیسے ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا، جب جہاں شو روم میں، جہاں ورک شاپ میں گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں تو سارے میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں نا اپنے کام پہ. کوئی ہیڈ لائٹ لا کے ادھر ٹھوک رہا ہے، کوئی دروازہ ادھر لا کے ٹھوک رہا ہے. اندر ماں کے پیٹ میں وہ ساری چیزیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. اور جناب 9 مہینے میں بچہ بن کے اسٹرکچر تیار. اور کمال کی بات یہ، ادھر بچہ دنیا میں آیا، اب جس روٹی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان کی گروتھ ہو رہی تھی، اسی روٹی سے فوراً ایک بالکل نئی چیز بننا شروع، اس کو ہم دودھ کہتے ہیں. دودھ بننا شروع ہو گیا، ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع ہو گیا، اور ادھر بچہ آیا اور فوراً ماں کی چھاتیوں پہ لپکنا شروع ہو گیا. کھربوں اربوں سال کے اتفاق سے بھی ایسا نظام وجود میں نہیں آ سکتا. امپاسبل، ناممکن ہے. تو لا الہ الا اللہ میں ہم مانتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہے، کوئی بنانے والا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر بنانے والے کو کس نے بنایا؟ بھائی ہم اس مخلوق کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ خود نہیں بن سکتی، خالق ہماری عقل سے بالا تر ہے. ہم تو اس کے بارے میں کہتے ہیں. ایک تو ماننا پڑے گا نا، یا تو کائنات خود بنی ہے یا خالق خود سے ہے. کائنات خود سے نہیں ہو سکتی، یہ اس کے صفات ہم جانتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتی. یہاں جب تک کسی چیز میں کی ایک کنڈیشن کو چینج کرنے والی کوئی چینجر نہ ہو تو کنڈیشن چینج نہیں ہوتی. تو کوئی چیز کریٹر کے بغیر وجود میں کیسے آ گئی؟ دیکھو ایک پنکھا رکا ہوا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا سائنس تو نہیں مانتی خدا ہے. میں نے کہا سائنس کے نظریات جو ہے نا، تھیوریز، ان سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. نیوٹن کہہ کے چلا گیا نا کہ جو چیز رکی ہوئی ہمیشہ کیا رہے گی، وہ بول لو بھائی کیا وہ ہمیشہ، جب تک آپ بولو گے نہیں تو چپ ہی رہو گے آپ. یہ نیوٹن نے کہا ہے جو چیز رکی ہوئی ہے ہمیشہ رکی رہے گی، اس کی کنڈیشن چینج نہیں ہوگی چینجر کے بغیر. جو چل رہی ہے ہمیشہ کیا کرے گی؟ چلتی رہے گی. جب تک کوئی روکنے والا نہ ہو وہ رکے گی نہیں. تو اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا چینجر کے بغیر اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. بتاؤ چینجنگ، ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا، یہ زیادہ عجیب ہے یا عدم سے وجود میں آ جانا زیادہ عجیب ہے؟ یعنی آپ غفار بھائی کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوں تو یہ کردار ہے، یہاں والے غفار بھائی مراد نہیں. غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کہو کہ یہ ہلائے بغیر ہلتے نہیں ہیں لیکن پیدا خود سے ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جو آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہل نہیں سکتا ہلائے بغیر، ایک کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی، تو خود سے پیدا کیسے ہو گیا وہ؟ تو پہلا کانسیپٹ ہمارا لا الہ الا اللہ میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں ہے، کوئی کریٹر ہے اس کا. تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں نا، کوئی بھی نہیں ہے، جیسے ڈورمنٹ ٹائپ کے لوگ، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم اس نظریے، جب یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا، تو ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو ایتھیس اور ایتھیزم سے ہم باہر نکل جاتے ہیں. لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس سے مسئلہ حل یار بول لوں نا یار، نہیں ہوتا اس سے مسئلہ. لوگ جو کہتے ہیں کسی نے پیدا کیا ہے، سائنسدان بھی بہت سارے ہیں کہہ رہے ہیں یار یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. بھائی کسی نے کیا کیا ہے؟ حتیٰ کہ ڈارون بھی مانتا تھا خدا ہے، وہ نظریے دے کے چلا گیا، لیکن وہ اپنی نجی لائف میں مانتا تھا کہ کوئی کریٹر ہے. اس نے ٹرائی کر کے دیکھا تھا کہ نظریہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، چل گیا تو چلے گا، نہیں چلے تو ٹھیک ہے. تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم مان لیں کہ خدا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا ہے، لیکن کیا کریں ہیں؟ بس ہے، جس نے بنایا ہوگا. اب اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ دیکھو ہم اس کو اگر اللہ مان لیں
تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ، زنا مت کرو، شراب مت پیو، یہ تو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے نا. تو بھائی ہم کیوں مانیں کہ جس کو مسلمان خدا کہتے ہیں وہی والا ہمارا خدا ہے؟ بھائی وہ کوئی کریٹر ہے، بنایا، اس کو کیا غرض کو جنت جہنم، یوں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، یہ کرو گے تو جنت میں ڈال دوں گا. اس کا زر بہت بڑا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالتا. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی میرے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کوئی یہ کرتا ہے کہ تمہاری لائف ہے گزارو بھائی، میں نے بنا دیا، بس بنا کے تمہیں کیا کیا ہے، چھوڑ دیا. تو لا الہ الا اللہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کریٹر بھی ہے اور اس کا نام کیا ہے، اللہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کریٹر بھی ہے اور وہ مبہم نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیا نام ہے، بس گاڈ ہے، لیکن اس گاڈ کا نام کیا ہے، اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہے، ایک وہ گاڈ ہے جس کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کا نام کیا ہے کہاں ہو، باتیں کیا کرتا ہے، چاہتا کیا ہے. اور ایک وہ گاڈ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ. وہ گاڈ ہے جو الف لام میم سے لے کے والناس تک ہم سے باتیں کرتا ہے. وہ اپنا بھی انٹروڈکشن کرواتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہم اس سے پوچھتے ہیں اللہ تیری کیا صفات ہیں، وہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی میں زندہ ہوں، القیوم میں نے آسمان اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، لہ ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے تمہارا نہیں ہے، کس کا ہے، میرا ہے، والارض جو کچھ زمین میں ہے میرا ہے، ولا یؤودہ حفظہما زمین اور آسمان کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی بڑا ہے، العظیم بہت عظمت والا ہے. اے اللہ تو نے کام کیا کیا کیے؟ اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کر، پھر آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا، دونوں کے ملاپ سے انسانوں مردوں اور عورتوں سے زمین کو بھر دیا، اور میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا، میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا، میں نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا، اپنے انٹروڈکشن کے لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، موسیٰ کو تورات دی. جو یعنی یہ وہ خدا ہے جو سوسائٹی میں ان ہے، جو اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، پیغمبروں کو بھی بھیج رہا ہے اور اپنی قدرت اور طاقت کے نمونے بھی دکھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو جانور کو تم سوکھا چارہ کھلاتے ہو، اس سے چکنا گاڑا دودھ کون نکالتا ہے، میں نکالتا ہوں، شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا طریقہ میں نے سکھایا. اب یہ والا اللہ یہ تو باتیں بھی کر رہا ہے، اپنا تعارف بھی کر رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے مجھے کیا پسند ہے، کن چیزوں سے میں ناخوش ہوتا ہوں، یہ بھی بتا رہا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا، ساری باتیں کر رہا ہے. اور جو وہ خدا جس کا نام اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، جو آپ کے خیال میں وہ صحیح والا خدا ہے، وہ چپ بیٹھا ہوا یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے. ہم کہیں گے بھائی اگر تم جس کو خدا مانتے ہو وہ سچی مچی کا ہے تو منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ یہ والا غلط ہے، یہ لوگوں اس کی باتوں میں مت آنا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو مجھے بتاؤ، امریکہ سے 2 سفیر آئے آپ کے پاس، امریکہ ایک بڑا پاورفل کنٹری ہے، اس کے سفیر کو ویلیو دی جاتی ہے، وہ آ گیا دی 2 سفیر اسلام آباد، دونوں گھس رہے ایک ساتھ. اب ایک کہہ رہا ہے کہ میں اصل سفیر ہوں اور امریکہ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، اس پہ سائن کریں، اس پہ سائن کریں. دوسرا چپ بھنا بن کے بیٹھا، یہ والا اپنا کارڈ بھی دکھا رہا ہے، اپنا ثبوت بھی پیش کر رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، چپ کر کے بیٹھا. ہم سارے، ہماری گورنمنٹ، ہمارا سفیر سارے معاہدے کر رہے ہیں اس کے ساتھ جس کے پاس کارڈ بھی ہے، جو پیغام بھی لے کر آیا بھئی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ. اگلی دفعہ کس کو لان، استغفر اللہ، یعنی یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں. میرے منہ سے نکل گیا اگلی دفعہ کس کو لانا ہے کس کو نہیں. اچھا خیر، مجھے بتاؤ امریکہ کے 2 سفیر آئے، ایک چپ بیٹھا ہوا ہے گھننا بن کے، ہم سارے معاملات اس سے کر رہے ہیں. اور آسان مثال دیتے تو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. آپ کے گھر میں بچی کے رشتے کے لیے 2 بندے آئے، ایک کا بڑا اچھا گیٹ اپ، بیس کوٹ پہنی ہوئی ہے اور بڑی خوشبو لگا کے آیا ہوا ہے سوٹ میں، بڑا مزیدار، یعنی ڈریسنگ سے بھی لگ رہا ہے کوئی رشتے ہی کے لیے آیا ہوگا. آپ اس سے انٹرویو لے رہے ہیں، بیٹا کیا کرتے ہو؟ جی انکل میری یہ جاب ہے، میں یہ کرتا ہوں. اچھا بیٹا اگر جب شادی ہو جائے گی اپنی وائف کو رکھو گے کہاں؟ جی میں نے ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ لیا ہے، وہاں رکھوں گا. اور کیا کرو گے؟ پوری باتیں کر رہے ہیں. جب جانے لگا نا تو کہہ رہا ہے اصل میں سفیر یہ ہے، میں نہیں ہوں، سوری رشتہ لینے یہ آیا تھا، میں نہیں آیا. تو غصہ آئے گا تو کم بخت جب 1 گھنٹے سے میں اس سے انٹرویو لے رہا ہوں اور وہ اپنا انٹروڈکشن کرا ہے تو منہ سے پھوٹا کیوں نہیں اتنی دیر سے؟ اب غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو پھوٹتا نا، بولتا ہے کہ وہ نہیں ہے میں ہوں، وہ جھوٹا ہے میں ہوں. اتنی سینس اس آدمی میں بھی ہوتی ہے جو کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بیچ میں گھسا ہوا ہے تو آپ اس کو سائڈ پہ لگاؤ کہ انکل یہ نہیں ہے، اصل کون ہے؟ میں ہوں. تو جو خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، جب ہمارا والا خدا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ قرآن بھی نازل کر رہا ہے، وہ احکامات بھی دے رہا ہے، تو
تو جو سچی مچی کا خدا ہے کچھ تو کرے نا, وہ بولے کہ یہ لوگوں دھوکے میں نہ ہو, یہ اصل خدا نہیں, اصل کون ہے, میں ہوں. تو ہم گونگے بہرے کو خدا نہیں مانتے, جو نہ آج تک بولا ہے نہ منہ سے کبھی کچھ پھوٹا ہے. یہ پھوٹا کا لفظ میں کراچی کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں, کہتے ہیں نا تو پھوٹ تو صحیح منہ سے کچھ کہتے کہ نہیں کہتے, چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے, کچھ تو بول. جو خدا بولتا ہی نہیں ہے بھائی, تو ہم تو بھائی اسی کو مانیں گے جو اویلیبل ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ ہے جو تورات بھی نازل کر رہا ہے, جو انجیل بھی نازل کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں, ہندوؤں کی کتاب گیتا بھی تو ہے, ہندو کہتے ہیں ہمارا جو بھگوان ہے اس نے یہ گیتا دی ہے ہمیں, اور سکھ کہتے ہیں ہمارا جو خدا ہے اس نے یہ دی ہمیں. ہم کہتے ہیں بھائی اس کی میں ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دو سفیر آپ کے پاس آئے, ایک کہہ رہا ہے امریکہ کا سفیر میں ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے میں ہوں. آپ نے کہا یار پیغام کیا لے کر آئے ہو؟ ایک کی جیب سے پرچی نکلی, بڑا زبردست پیغام ہے اس کے اندر, پیغام سے لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ ہی کا پیغام ہو سکتا ہے. دوسرے کی جیب سے پرچی نکلی, اس میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے, واپسی پہ ٹماٹر لیتے ہوئے آنا, ادرک لیتے ہوئے آنا. تو آپ کہو گے بھائی تو غلطی سے بیگم کا پرچہ اٹھا کے لے آیا ہے, سفیر نہیں. ہم جب قرآن کے علاوہ آسمان جو کتابیں مذہبی وہ پڑھتے ہیں, وہ ہماری نیچر کو اپیل نہیں کرتی, وہ نیچر کو اپیل نہیں کرتی. وہ پیغام لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے. وہ کتاب بتا رہی ہے کہ یہ گھٹیا قوم ہے, یہ اونچی قوم ہے. یعنی خدا خود انسانوں کو مختلف قوموں میں بانٹ کے لڑوا رہا ہے. خدا کیوں ایسا کرے گا بھائی؟ وہ کہہ رہی ہے چھوت قوم ہے, وہ کہہ رہی ہے اچھی قوم ہے, وہ کہہ رہی ہے یہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. قرآن عربوں کو کہہ رہی ہے جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے سپیریئر قوم سمجھتی تھی, ان کو کہہ رہے ہیں لوگو ہم نے تمہیں ایک آدم حوا سے پیدا کیا, اس وقت نہ عربی تھے نہ اجمی, اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا. اس قبیلے صرف تمہارے تعارف ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. افضلیت کی بیس یہ قبیلے اور قوم نہیں ہے, افضلیت کی بیس یہ کہ کون خدا سے زیادہ ڈرتا ہے اور کون برائیوں سے بچتا ہے. ایک ایک لفظ قرآن کا اٹھا کے دیکھو, اس کی تعلیمات دیکھو. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ. ایک ایک لا ایسا بیان کیا قرآن نے. یوصیکم اللہ فی اولادکم. وراثت کے جب احکام قرآن بیان کرتا ہے ایسا کلیئر کرتا ہے. خدا تمہیں وصیت کر رہا ہے اولاد کے بارے میں, للذکر مثل حظ الانثیین. جب مرو گے تو وراثت کس کو ملے گی؟ کتوں کو نہیں ملے گی, گورنمنٹ کے پاس نہیں جائے گی. یہ وراثت کس کو ملے گی؟ اولاد کو ملے گی. بیٹے کو دگنا, بیٹی کو آدھا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اتفاق سے تمہاری زوجہ کا انتقال ہو گیا, جو کہ ہوتا نہیں ہے, مرد پہلے جاتا ہے عام طور پہ, لیکن اگر بیوی اتفاق سے پہلے مر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں اولاد نہیں ہے تو تمہیں 50% ملے گا, اولاد ہے تو 25% ملے گا. اور وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. تم پہلے مر گئے, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ تو ان کو 25% ملے گا. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارے اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارے اولاد ہے. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر 12.5% ملے گا ان کو. جہاں سے قرآن کے حکام اٹھا کے دیکھو, نیچر کو بھی اپیل کر رہے ہیں, کھوپڑی میں بھی آ رہے ہیں وہ حکام. ایک پیغام ہے بھائی, اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ میں ہم نے یہ بھی مانا کوئی کریٹر ہے, اور کریٹر کے بارے میں بھی ہم کنفیوز نہیں ہیں. وہ کون ہے جو اپنا انٹروڈکشن کروا کے کہتے ہیں میرا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. ان الذین یخشون ربہم, بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہ شور کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے. لہم مغفرۃ, ان کے لیے مغفرت بھی ہے. وَأَجْرٌ کبیر, اور بہت بڑا اللہ نے اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اس پر میں نے کئی ہفتوں بات کی تھی کہ بغیر دیکھے ڈرنا, یہ بغیر دیکھے اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کی سب سے بڑی دلیل ہی مذہب کی مخالفت میں یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہم اس کو فالو کیوں کریں. بار بار یہ نظر نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا. تو نظر آتی تو پھر تو پولیس والا نظر آتا ہے جو اللہ سے بہت کمزور ہے, لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں. تو پھر آزمائش نہیں تھی, آزمائش نہیں. امتحان ہمیشہ اس چیز کا لیا جاتا ہے جس میں غور اور فکر اور تدبر سے کام لینا پڑے. بالکل ٹھیک ہو گئی آواز, جزاک اللہ. جس میں غور فکر اور تدبر سے کام لینا پڑے. اللہ نے اپنی نشانیاں پھیلا دیں, پھر شور ہو رہا ہے, آپ وہیں بیٹھ جائیں. اللہ نے اپنی کائنات میں نشانیاں پھیلا دی.
کون ہے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر رب تک پہنچے گا اور رب پر ایمان لائے گا، اور کون ہے جو ان نشانیوں کو دیکھ کر رب سے منہ موڑے گا۔ اس لیے بغیر دیکھے ڈرنا ہے۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جو ذات ہے، قرآن میں جو اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے، جو اپنا تعارف کروایا ہے، وہ ایسی ذات کے طور پر نہیں کروایا جس سے ڈرا جائے۔ دیکھو، جب کوئی آپ کو ڈرانا چاہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، تو اپنی بدماشیوں کی پوری رپورٹ پیش کرتا ہے نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی علاقے میں نئے ایس ایچ او صاحب آ جائیں اور وہ چاہیں کہ پبلک مجھ سے ڈرے، تو ایک ڈنڈا لے کے وہ نکلے گا پہلے دن، اور پوری ایک پولیس موبائل ہوگی، 2-4 چیزوں کو ٹھوکریں مارے گا، 2-4 ہوٹلوں میں جا کے کپ توڑے گا، اور ایسی کوئی تھوڑی سی بدماشی دکھائے گا نا اپنی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ تو بڑا سخت آدمی آ گیا۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی کہیں گے نا، تو بڑے سخت آدمی۔ کوئی محلے کا دادا آیا، وہ نیا مارکیٹ، وہ آتے ہی بدماشیاں شروع کر دیتا ہے، تو ان سب چیزوں سے انسان اس سے ڈرنا شروع۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رب سے ڈرو، مگر قرآن میں جو اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں اس میں ڈرنے کا عنصر نہیں ہے۔ قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو پالنے والے سے تو محبت ہوتی ہے یا ڈرا جاتا ہے؟ آپ اپنے پالنے والے کو جب دیکھتے ہو کہ جو دیکھو بچے کو ماں پالتی ہے، تو بچہ ماں سے ڈرتا ہے یا محبت کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ وہ تو جس چیز سے ڈرے گا تو ماں کی طرف جائے گا۔ بچے کو جب بھی دنیا میں کسی بھی چیز سے ڈر لگتا ہے تو بھاگتا کہاں ہے؟ ماں کی گود کی طرف۔ اس کو پتا ہے کہ ماں بچائے گی اور ماں مجھے پالتی۔ تو اللہ جو اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں قرآن مجید میں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مربی ہے، پالنے والا ہے۔ آگے اللہ نے اپنی صفت بیان کی، الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ اس رحمان اور رحیم کا کوئی متبادل لفظ کسی زبان میں ہے ہی نہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں موسٹ مرسیفل، اردو میں کہتے ہیں بڑا مہربان، حالانکہ رحمان الگ ہے، رحیم الگ ہے۔ عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے۔ دیکھو اللہ کے جو 99 نام ہے نا، 99 جو قرآن میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، ان 99 ناموں کا کسی اور زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسری زبانوں میں وہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اس کو بس وہ موسٹ اور اس طرح کے الفاظ لگا کے نا کوشش کرتے ہیں کہ اس کے قریب پہنچیں۔ تو اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا الرحمن، رحمان بھی مبالغہ ہے۔ مبالغہ سمجھتے ہو؟ جیسے گڈ بیٹر بیسٹ نا، گڈ کا معنی اچھا، بیٹر کا معنی زیادہ اچھا، بیسٹ کا معنی سب سے اچھا۔ تو مبالغہ، اس مبالغہ کہتے ہیں کسی میں کوئی صفت کوٹ کے بھری ہوئی ہو، کوٹ کے کسی میں کوئی صفت بھری ہوئی ہو، تو اس کے لیے عربی میں الگ سے الفاظ استعمال ہوتے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈرائیور ہے۔ ڈرائیور وہ ہوتا ہے، ڈرائیور کی 2 قسمیں، ایک وہ جو گاڑی چلا رہا ہو تو ہم اس کو کہیں گے یہ ڈرائیو کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ڈرائیور بھی ہو، ہر ڈرائیو کرنے والا ڈرائیور نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو گاڑی نہیں بھی چلا رہا مگر پھر بھی کیا ہے بھائی، ڈرائیور ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کو صیغہ صفت کہتے ہیں۔ پہلی قسم کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ اسم فاعل کا مطلب ڈرائیو کر رہا ہے، چاہے ڈرائیور ہو یا نہ ہو، اور یہ ڈرائیو نہیں بھی کر کے کیا ہے، ڈرائیور ہے۔ یعنی اس کو اتنی مہارت ہے کہ اس کی گویا لقب ہے، اس کی صفت پڑ گئی ہے ڈرائیور۔ بھائی یہ بندہ کیا ہے، ڈرائیور ہے، چاہے وہ ڈرائیو نہیں بھی کر رہا ہو۔ اور ایک آدمی ڈرائیور نہیں ہوتا لیکن وہ جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو ڈرائیور کہتے ہیں، جب نہیں کر رہا ہوتا تو ڈرائیور نہیں بلکہ انجینئر ہے، یہ تو ڈاکٹر ہے، یہ ڈرائیور تھوڑی ہے۔ ابھی چونکہ ڈرائیو کر رہا ہے اس لیے ہم اس کو ابھی کیا کہیں گے، ڈرائیور۔ اس معنی میں نہیں بلکہ اس معنی میں کہ ڈرائیو کر رہا ہے۔ تو الرحمن کا مطلب یہ نہیں کہ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا نہیں، کیونکہ جو جس وقت رحم کر رہا ہوتا ہے اس کو راحم کہتے ہیں۔ راحم، رحم کر رہا ہے، رحم اس کی صفت ہے یا نہیں ہے، اس کی ذات کے ساتھ چپکی ہوئی ہے یا نہیں، راحم کا لفظ اس کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا؟ رحمان کا مطلب ایک معنی تو رحمان میں ایک کا مطلب یہ اس کی صفت لازم ہے، اس کے ساتھ یہ چپکی ہوئی ہے، یعنی یہ گویا رحم جو ہے نا، رحم رحمت والا مادہ، اس کی جیسے ہم دیکھو کوئی کسی موقع پر بہادری کا ارتکاب کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے بہادری دکھائی، مگر ضروری نہیں کہ وہ بہادر بھی ہو۔ اور آسان مثال، ایک آدمی بدماش مشہور ہو جاتا ہے، بدماش محلے کا، لیکن وہ اس وقت بدماشی کر تھوڑی رہا ہے، ہر وقت تو کوئی بدماش بھی بدماشی نہیں کرتا، کبھی کبھار وہ شرافت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہوتا ہے، تبھی کہتے ہیں ہے بدماش مگر اس دفعہ اس نے بڑی شرافت دکھائی، شر اور آفت نہیں دکھائی کہتے ہیں نا، لیکن اس کی وجہ سے اس کو شریف نہیں کہتے، ہم شریف نہیں کہتے۔ شریف وہ ہے جو شرافت میں مشہور ہو گیا، اس کے
اس کی یعنی جسم کا ایک خاصہ بن چکا ہو, اس کی ایک صفت لازم بن چکی ہو کہ بھئی یہ چونکہ بندہ شریف ہے لہذا یہ تو کبھی غلط کام کرے گا ہی نہیں. تو رحمان اور رحیم یہ صیغہ صفت ہیں, یہ اس میں فاعل نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کے ساتھ رحمت ہمیشہ کے لیے اٹیچ ہو گئی ہے, یعنی اللہ کی صفت لازم ہے کہ اس نے رحمت بہرحال کرنی ہی ہے, کرنی ہے اس نے رحمت. جیسے جو ڈرائیور ہوتا ہے نا, ڈرائیور وہ گاڑی نہیں بھی چلا رہا ہوتا تو ڈرائیونگ آنا یہ بہرحال اس کا ایک لازمی صفت ہے, یہ تو آتی جہاں بھی بٹھا دو گے چلائے گا یہ, اگرچہ بھی نہیں. پائلٹ کسے کہتے ہیں؟ ضروری نہیں جو جہاز اڑا رہا ہو بلکہ جس کو اڑانا آتا ہو. تو اسی طرح راحم عربی میں کہتے ہیں جو رحم کر رہا ہو. رحمان اور رحیم کہتے ہیں رحمت جس کی صفت لازم ہو, اس کی ذات کے ساتھ متصل ہو, یعنی اس کی عادت ہو. تو جو راحم ہوتا ہے یا رحیم یا رحمان ہوتا ہے وہ غضب والا نہیں ہوتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ غضب اس کی صفت لازمہ میں سے نہیں ہے. کبھی کبھار غصہ آئے گا اس کو, اصل اس کی صفت غضب یا انتقام نہیں ہے. تو اللہ کی بھی اصل صفت ہے رحمت, مخلوق پر کیا کرنا؟ رحم. اور اللہ نے اپنا ایک نام کریم بھی بیان کیا. رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے میں بھی بتاتا ہوں. اللہ نے اپنا ایک نام بیان کیا قرآن میں کریم. کریم عربی میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. کرم سے ہے نا بھائی, ہم پہ بھی کرم کر دو کچھ. کریم عزت دار کو بھی کہتے ہیں. علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے الذی یعطی بغیر استحقاق, وہ سخی جو استحقاق کے بغیر بھی عطا کرتا ہو. استحقاق گاڑا لفظ ہے. کیا مطلب؟ آپ کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں پھر بھی آپ کو دے رہا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریم. عزت دار, عزت دار آدمی جو ہے نا, پہلے زمانے میں عزت اس کو بولتے تھے کہ ایک مزدور کی تنخواہ 12,000 بنتی ہے, دے آپ کتنی رہے ہیں؟ 20,000. لوگ کہتے ہیں بڑا عزت دار آدمی ہے, یعنی اس کو اپنے یعنی اپنی جو شخصیت ہے اپنے وقار کو برقرار رکھنے کا خیال ہے. اس کا وقار لوگوں میں کیا رہے؟ برقرار رہے. کیونکہ لوگوں میں پہلے وقار سخاوت سے برقرار رہتا تھا, اب کنجوسی سے وقار برقرار رہتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. اب اگر مزدور کی تنخواہ 12,000 ہے تو اس کو دیں گے کتنے؟ 6,000, اور 6,000 روک لیں گے ترسا ترسا کے, ذلیل کر کر کے اس کو دینے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور پھر ایسے دیں گے جیسے کوئی احسان جتلا رہے ہیں اس کے. اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم کاروبار. کتنے لوگ ہیں جو تنخواہ اس لیے نہیں دیتے کہ روک کے رکھو, جتنا پیسہ ہمارے پاس رہے گا اس کو انویسٹمنٹ کر کے کماتے رہیں گے اور ملازمین کی تنخواہیں روک روک کے رکھے رہیں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہر پہلی تاریخ کو ہر 5 تاریخ کو مالک مکان آ جاتا ہے گھنٹی بجانے کے لیے کرایہ چاہیے. کیسا کنجوس ہے؟ میں نے کہا کنجوس تو آپ ہو, مکان آپ اس کا استعمال کر رہے ہو, آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے گھر کرایہ پہنچاؤ ہے بھائی. اس کا مکان پورے مہینے استعمال کر لیا, پہلی تاریخ کو آپ کے ذمے ہے کرایہ دینا, وہ کیوں آ رہا ہے آپ کے گھر میں گھنٹی بجانے کے لیے؟ آپ کیوں نہیں جا کے دے رہے اس کو؟ بہت مشکل ہے, کیا کریں بھائی. آپ نے تو پورا مکان استعمال کر لیا نا 1 مہینہ, وہ مزے تو اڑا لیے نا, بنایا اس نے, مزے آپ اڑا رہے ہو اس مکان میں. اب وہ 5 تاریخ کو آ جاتا ہے, وہ پھر بھی 5 کو اس لیے آ رہا ہے کہ چلو پہلی کو تنخواہ ملی ہوگی تو میں ایک دم نہ پہنچ جاؤں. 5 تک آپ کو اس نے سہولت دے دی. ہونا کیا چاہیے کہ آپ نے بھی تو اس کا پورے مہینے مکان استعمال کر لیا. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کے گھر پہ آئے بغیر آپ اس کو کرایہ. تو ہمارے یہاں نا الٹی گنگا بہ رہی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کس کا حق کیا ہے. بس کوئی مانگنے آ جائے نا اپنا حق, غصہ آتا ہے کیوں مانگ رہا ہے یہ, مانگ کیوں رہا ہے یہ. تو خیر, تو کریم کسے کہتے ہیں؟ یعطی بغیر استحقاق, کہ آپ مستحق نہیں ہیں تو بھی آپ کو. دیکھو میں اگر مالک مکان ہوتا نا پھر مالک مکان کے حق میں بیانات کرتا تو آپ کہتے مولوی صاحب تو اپنے فائدے میں کر رہے ہیں, ان کے کرایہ دار تنگ کر. میں خود کرایہ دار ہوں, سمجھ رہے ہو, میں خود کیا ہوں؟ کرایہ دار ہوں. مجھے پتا ہے کہ کرایہ دار اکثر مالک مکان پہ ظلم کرتے ہیں. اکثر کرایہ دار گھر کی واٹ لگا دیتے ہیں. کسی کو گھر دے دو نا کرائے پر, وہ گھر کی ایسی کی تیسی کر دے گا. اتنا کرایہ نہیں ادا کر رہا ہوتا جتنا مالک مکان کو گھر کی ریپیئرنگ میں دوبارہ سے خرچہ کرنا پڑتا ہے. کیا کریں, چلو خیر. تو قرآن مجید میں اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ کریم, جو بغیر استحقاق کے آپ کو, بولو بھائی, دے رہا ہے. آپ مستحق نہیں ہیں پھر بھی دے رہا ہے. تو اللہ نے اپنے جتنے نام قرآن میں بیان کیے, اور خاص طور پر 2 صفات اللہ نے اپنی بہت زیادہ ہائی لائٹ کی ہیں, الرحمن اور بولو بھائی الرحیم. یہ صفات اللہ کو اتنی محبوب ہیں. پہلے میں رحمان اور رحیم کا فرق بتا دوں, دونوں میں مبالغہ ہے. اچھا, 2 طرح سے مبالغہ. ایک تو یہ کہ راحم کا مطلب اس وقت رحم کر رہا ہے, رحمان اور رحیم کا مطلب رحمت اس کی صفت لازمہ ہے, تو یہ بھی ایک مبالغہ ہو گیا نا. دوسری طرف مبالغہ یہ ہے کہ تھوڑی بھی اس کے, یعنی یہ بہت ماہر, جیسے ڈرائیور جو ہے نا, ڈرائیور ایک
نارمل ڈرائیور ہوتا ہے جو گاڑیاں چلاتا ہے بڑے آرام سے, کیا ہوتا ہے ماہر ڈرائیور. تو ماہر ڈرائیور کے لیے الگ سے تو کوئی انگلش میں لفظ نہیں ہے, نہ اردو میں ہے, تو عربی میں مبالغے کے الگ سے صیغے ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صفت اس میں بہت زیادہ, ایک تو اس کے لازمی حصہ ہے یہ, دوسرا تھوڑی نہیں ہے بلکہ کوٹ کوٹ کے اس کے اندر یہ صفت بھری ہوئی ہے. تو الرحمن کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر, اور رحیم کا مطلب بھی رحمت بہت زیادہ ہے اللہ کے اندر. اب بہت زیادہ کا جب دونوں کا مطلب ہی بہت زیادہ ہے تو یہ الگ الگ الفاظ کیوں ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب دونوں کا مطلب بہت زیادہ رحمت ہے تو رحمان کا لفظ الگ کیوں, رحیم کا لفظ الگ کیوں؟ تو علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ بہت زیادہ رحمت دو طرح سے ہوتی ہے. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی علاقے کا بہت بڑا سخی آدمی ہے, بہت بڑا سخی. تو بہت بڑے سخی کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ ہر ایک کو نوازتا ہے, کوئی بھی فقیر اس کے پاس چلا جائے قرضہ مانگنے کے لیے, بھیک مانگنے کے لیے, تو کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا, چاہے تھوڑا دے مگر دیتا ضرور ہے. یہ بھی بہت بڑا سخی ہے. کیا خیال ہے؟ اتنا سخی تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, کوئی بھی مانگے تو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے لازمی. اور ایک بہت بڑا سخی وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو نہیں دیتا, وہ پہلے تھوڑی آواز کم ہو گئی ہے اس کی, وہ تحقیق کرتا ہے, شور ابھی بھی ہو رہا ہے, وہ تحقیق کرتا ہے کہ کوئی مستحق ہے یا نہیں ہے, ہر ایک کو نہیں دیتا. اس کو پتا ہے بھائی فراڈی فقیر بہت معاشرے میں گھوم رہے ہیں, کوئی بھی آئے گا تو بیوقوف بنا سکتا ہے, وہ تحقیق کرتا ہے. لیکن جب تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی مستحق ہے تو پھر تھوڑا نہیں دیتا, پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. اس کو بھی لوگ کیا کہتے ہیں, یار بڑا آدمی ہے بھائی, بڑا سخی آدمی ہے. تو اللہ تعالی میں جو رحمت والی صفت ہے, یہ دونوں صفتیں اعلی وجہ الکمال ہیں. الرحمن کا مطلب اس کی رحمت سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے, کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس پہ اللہ نے رحم نہ کیا ہو. اور رحیم کا مطلب رحم بھی تھوڑا نہیں کرتا, بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے. تھوڑا رحم نہیں بلکہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے وہ. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ رحمان اللہ دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہوگا. یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے. رحمان کا مطلب ہر ایک پر رحم کر رہا ہے, کافر پر بھی اور مسلمان پر بھی. لیکن رحیم صرف کس کے لیے ہوگا؟ مسلمان کے لیے آخرت میں, جو جنت کی صورت میں ان پر رحم کرے گا, جو جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جنت ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ بہت تھوڑا عمل ہم نے کیا اور اللہ اس کا بدلہ بہت زیادہ دے گا. جنت, آج لوگ جنت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہونے والا تھا یونیورسٹی میں, تو کسی نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ کہیں گئے ہوں گے تفریح کرنے کے لیے, تو ابھی ہم نے دنیا کی حوریں دیکھی, اب کل ہم جنت کی حوروں پر بیان سنیں. ابھی ہم نے دنیا کی حوریں دیکھی, اب کل ہم کس پر بیان سنیں گے؟ جنت کی حور. ٹھیک ہے, اس طرح کی پوسٹ چلانے والے کا مقصد کوئی جنت کا مذاق اڑانا نہیں ہوگا, لیکن حقیقت ایسی چیزوں سے جنت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے, ایک مذاق بن جاتی ہے کہ اچھا ایک چلو یہ بھی ایک حور ہے تو وہ بھی ایک حور ہے. تو اس طرح کی پوسٹ نہیں چلانی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ گستاخ رسول ہیں اور گستاخ ہیں ان کا سر قلم کر دو, اور اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی, وہ ایک چیز مزاح میں کر دیتا ہے. لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے, پری پلان یہ کام کیا ہے. یہ لونڈے لپاڑے جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں سب کچھ چلا دیتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جنت کا کسی بھی طرح سے مذاق نہ اڑایا جائے. جنت ایک حقیقت ہے, بہت بڑی حقیقت ہے, اور خاص طور پر جنت میں حوروں کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ لبرل لوگ اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگوں کو حوروں کی لالچ میں بے وقوف بنا کے. ایک لبرل تھا بلکہ ایتھیسٹ تھا, اس نے ایک لمبے چوڑے کمنٹس کیے ہوئے تھے یوٹیوب پہ ایک میرے بیان پہ, کیونکہ وہ بیان انہی لوگوں کے خلاف تھا جو مذہب کے خلاف ہیں. اس نے یہ چلایا ہوا تھا کہ یہ مولویوں نے جنت میں بھی جنسی ہوس اور ان سب چیزوں کا لوگوں کو لالچ دی ہوئی ہے. دنیا میں یہ 4 شادیوں کی لالچ دی ہوئی ہے ان لوگوں نے, ہوس, جنسی ہوس, اس کو نام دیا تھا جنسی ہوس کا. اور جنت میں بھی یہ لوگوں کو ٹھرکی بناتے ہیں, جنسی ہوس کا شکار کر کے حوروں کی لالچ دیتے ہیں, ایسی خوبصورت ہوں گی, یہ ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. تو یہ بڑے اس نے کمنٹس کیے ہوئے تھے. یہ جو دور ہے نا یہ پروپیگنڈے کا دور ہے, بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایسے کمنٹس کے. تو میں نے نیچے اس میں یہ لکھا کہ یہ جو صاحب اس نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے اسلام پر. تو میں نے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا تھا کہ یہ صاحب جو بھی ہیں اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں, یہ مجھ سے آ کے ملیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تمیز سے بیٹھے میرے پاس, میں ان سے انشاءاللہ محبت سے بات کروں گا. اب بھی اگر وہ صاحب میرا بیان سن رہے ہیں, لائیو جاتا ہے بیان, اس قسم کے کوئی بھی لوگ ہیں, یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ مولوی کے پاس آئے تو یہ کہیں ٹکر نہ مار دیں اور کوئی قتل نہ کر دیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جس کو اسلام پر واقعی اعتراضات ہیں, چاہے یہ اعتراض ہو کہ جنت میں حوروں کی لالچ دے کے یہ جنسی ہوس کا مریض بنا رہے ہیں نوجوانوں کو, کوئی بھی بات ہے نا, تمیز سے یوٹیوب پہ کمنٹس نہ کریں,
تمیز سے آئیں, بیٹھیں, میں ایسے لوگوں کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ انشاءاللہ چاہے گا بات کو سمجھنا سننا, بہت تمیز سے بات ہوگی. پھڈے بازی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اگر یہ کر دیا تو گستاخی کا میں گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا, کیونکہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے اسلام کو, تو میں کیسے, وہ تو جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں, علماء کے بارے میں, مولویوں کے بارے میں جو کچھ آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے, آپ آ کے میرے سامنے بتائیں, میں انشاءاللہ تمیز سے پوری بات سنوں گا, غصے کا اظہار بولو بھائی نہیں کروں. جو کہنا ہے میرے پر, کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دوں گا پڑوس, کہیں ایسا نہ وہ اٹھ کے کوڑ دے, جذباتی ہوتے نا, یہ اس نے یہ ہمارے نبی کو یہ بولا. تو بھائی آئے تمیز سے بیٹھ کے بات کرے, انشاءاللہ اس کے اشکالات اللہ نے چاہا تو ہم حل کریں گے. اسلام میں اتنی جان ہے, اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا لوہا منوا سکتا ہے. ہاں جو سمجھنا ہی نہ چاہے, جس کو باقاعدہ پروپیگنڈے ہی کے لیے بٹھایا گیا ہو, جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے ماننی نہیں ہے, تو پھر اس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہے. پھر تو یہ کہ ہم سمجھائیں گے. کچھ دن پہلے ایسی صاحب آئے تھے اسلام پر اعتراضات کی, میں نے ہر اعتراض کا جواب دیا, وہ خاموش ہو گئے بالکل. پھر کہنے لگے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا, اب ہدایت کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ. کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھ میں آ گیا ان کے, کتنے لوگ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں, کتنے ایتھیسٹ ہیں جو ایتھیزم سے توبہ کر چکے ہیں, وہ ان کے بھی میسج آتے ہیں کہ حضرت میں مکمل لبرل آدمی تھا, سارا دن اسلام کے خلاف بولتا تھا, الحمدللہ بیانات سن کے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا ہے, اسلام سے محبت ہو گئی ہے. تو تمیز سے بیٹھ کر بات کرو. اس طرح پروپیگنڈا کرنا, ایبیوز لینگویج استعمال کرنا, یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے جنت میں, وہ وہی چیزیں رکھی ہیں جو دنیا میں اللہ نے ہمیں دکھائی ہیں. تو اس لیے یاد رکھو, جنت کو معمولی چیز نہ سمجھیں, یہ ایک حقیقت ہے. جن کی سمجھ میں آ گئیں تو قرآن ان کے حالات بھی بیان کرتا ہے. آپ اسلاف کے حالات دیکھو, اسلاف کے حالات, راتوں کو جاگتے تھے جنت کی لالچ میں. دنیا میں تھوڑی سی چیز کی ہمیں لالچ ہو جائے کیسے پاگل ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یاد رکھو یہ جو اللہ نے جنت اور جہنم, ہاں میں پہلے وہ بات مکمل کر لوں جلدی سے. رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے, سب پہ رحم کرتا ہے. رحیم کا مطلب رحمت بھی بہت زیادہ کرتا ہے. تو یہ بہت زیادہ رحمت بعض علماء کی رائے کے مطابق کہاں ہوگی؟ میری رائے تو یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی بہت زیادہ رحمت کی ہے, اور جنت تو بہت ہی زیادہ ہے, وہ تو بہت زیادہ ہے. تو اب اللہ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. تو اس میں ڈرنے کا تو کوئی, پھر ڈرے کیوں بھائی؟ جب اللہ رحم کرنے والا ہے, کیسی رحمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا, دیکھو جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے نا, دستور بنتا ہے, آئین بنتا ہے. کیا خیال ہے, کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے تو قانون بنتا ہے کہ بھائی اس ریاست میں اس آئین کے تحت سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے یہ ایک لبرل حکومت ہوگی یا مذہبی حکومت ہوگی. کیا خیال ہے, جمہوری طرز پہ ہوگا یا آمریت اس میں رہے گی, بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے, سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم, جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا, تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا, اللہ نے آئین تیار کرنا تھا نا, ایک لا, کہ کیا کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا. تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قلم. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. تو اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم. اب یہ دستور, اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے, سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا. عجیب دیکھو, یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے. خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے, میں ان اصولوں کا پابند رہوں گا. یہ تعبیرات ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس قلم سے لکھی ہے, سب سے پہلی چیز بنائی قلم, اور اس سے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. میری رحمت میرے غصے پر, یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنا دی. کیا مطلب؟ رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی, غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا, سب کو آتا ہے, اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ, لیکن رحمت غالب رہے گا. کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج, یعنی کسی پہ ترس کھاؤں گا, رحم کروں گا, اس کا کوئی سبب, یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں, ویسے ہی رحم کروں گا. اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے, اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ
یہ غضب کا مستحق ہے، تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی، غالب۔ رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب۔ تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے، غضب کبھی پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ، نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے، معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا، سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا۔ تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں۔ یعفو مٹا دیتا ہوں۔ ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں، سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہے۔ زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف، اور وہ بھی بغیر وجہ کے۔ اور اگر معافی کی وجہ ہو، یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا؟ آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب، توبہ کو واجب کر لیا۔ 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی۔ یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں؟ توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا، بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی۔ بات مکمل ہو گئی، اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف، ختم ہو گئی بھائی۔ ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ختم۔ آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں، یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی۔ اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھئی، اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی، اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے، اب یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں، یہ کیا بات ہوئی؟ ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو، اے اللہ یہ کیا؟ یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہیں بھائی۔ مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاستدانوں پہ، اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے، قوم چھوڑے گی؟ بولے یار بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں، قوم یہی بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، ایسے کیسے معاف کر دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں، بہت سارے کیسز چل رہے ہوں، وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو، تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے۔ تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ، تھک گیا ہو گناہ کر کر کے، اور پھر مجھ سے معافی مانگے۔ معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج، ختم، اب میں چینج ہو رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے؟ معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ، کسی مولوی کی پرواہ نہیں۔ مولوی بولیں گے، مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے، وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا، اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا صحیح ہے نا، اس نے ہمیں مار دیا سب کو۔ 100 وہ راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی، سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا۔ وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا، لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا، تو ایک راہب کے پاس گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار، 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے، جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا۔ راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا، 100 آدمی قتل کر دیے۔ پھر کسی عالم کے پاس گیا، بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرو۔ وہ عالم تھے نا، علم تھا ان کے پاس، ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے، اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو۔ تو فرمایا اللہ ابالی، اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یغفر لمن یشاء، میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں
کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو, مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں, اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں, اس لیے ایکچولی اس میں نہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں خدا ہوں, تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں, تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا, اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی, رحمت غالب آئے گی, کیونکہ یہ لکھ دیا میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی, جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون, اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی. تو لا ابالی, کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے, کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ